بہت سارے لوگ صدقہ جب کرتے ہیں تو چند ایک غلطیاں کرتے ہیں۔ وہ غلطیاں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس شخص کا صدقہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا جس کا صدقہ میں کیا دینا افضل ہے۔ بعض لوگ گوشت صدقہ کرتے ہیں، بعض بکرے کا گوشت صدقہ کرتے ہیں، مرغی کے انڈے، بعض لوگ گوشت جنگل میں پھینک دیتے ہیں، وہاں جنگلی جانور کھائیں گے، وہ صدقہ ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگ دالیں اور گندم صدقہ کرتے ہیں، بعض لوگ پرندوں کو خرید کر آزاد کرتے ہیں۔ اسی طرح روڈ پر مانگنے والے لوگوں کو کچھ چیز دے دیتے ہیں کہ ہم نے صدقہ کر دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدقہ دینے کا کیا طریقہ ہے؟ صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ صدقہ میں کیا دینا سب سے افضل ہے اور صدقہ دینے کی کیا فضیلت ہے؟ بہت سارے لوگ جب صدقہ کرتے ہیں تو چند ایک غلطیاں کرتے ہیں۔ وہ کون سی غلطیاں ہیں میں آگے چل کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ صدقہ دینے کی فضیلت کیا ہے۔ صدقہ کی فضیلت کے حوالہ سے کتب احادیث میں بہت ساری احادیث موجود ہیں، مگر ان میں سے چند ایک میں بیان کر دیتا ہوں کہ ام المؤمنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ سے بچو اگرچہ کھجور کی ایک کاش کے ذریعے۔ اسی طرح فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو یوں مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے۔ ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اسی طرح صدقہ انسان کو قبر کے عذاب سے بچاتا ہے، قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ اخلاص سے کیا گیا صدقہ بندے کے اور آگ کے درمیان پردہ ہوتا ہے۔ اسی طرح صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے اور صدقہ کرنے سے بندے کی عمر بڑھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ بندے سے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے یا کوئی غم ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑا یا بہت جتنا آپ استطاعت آپ کے پاس ہے آپ صدقہ کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس صدقہ کی برکت کی وجہ سے آپ کی پریشانیوں کو آسان کر دیں گے، آپ کی پریشانیوں کو حل فرما دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ صدقہ کس چیز کا دینا چاہیے اور صدقہ میں کیا دینا سب سے افضل ہے؟ بعض لوگ بکرے کا گوشت صدقہ کرتے ہیں یا مرغی کا گوشت صدقہ کرتے ہیں یا مرغی کے انڈے یا پھر اسی طرح دال صدقہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو جنگل میں جا کر گوشت پھینک دیتے ہیں کہ جنگل کے اندر جو جانور آئیں گے وہ ان کو کھائیں گے، یہ ہماری طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح بعض جگہوں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ دریاؤں اور نہروں کے پلوں پر کھڑے ہو کر گوشت وغیرہ دریاؤں کے اندر ڈالتے ہیں کہ یہ مچھلیاں وغیرہ کھائیں گی اور ہمارے لیے دعا کریں گی، یہ ہماری طرف سے صدقہ ہوگا۔ سنیے، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ سب سے افضل صدقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے۔ مثلا کسی کو دواؤں کی ضرورت ہے، اسے دوائی لا کر دے دی، کسی کو کھانے کی چیز ضرورت ہے، اسے کھانے کی چیز لا کر دے دی، کسی کو پانی کی ضرورت ہے، اسے پانی لا کر دے دیا، کسی کو جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہے، اسے کپڑے لا کر دے دیے، کسی کو مکان کے لیے کرایہ دینے کی ضرورت ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ نے اسے پیسے دے دیے، اس نے مکان کا کرایہ ادا کر دیا، تو یہ سب سے افضل ترین صدقات میں سے ہے۔ یعنی جس مد میں جس کی ضرورت کو پورا کیا جائے وہ افضل ترین صدقہ ہے۔ اس میں بعض لوگ بزد ہوتے ہیں، جی ہم نے تو گوشت ہی صدقہ کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، یا چاول کی دیگیں پکا کر ہی بانٹنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ ہمارے لیے صدقہ افضل ترین ہے۔ سنیے، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ یہ ہر بندے کی سوچ کی بات ہوتی ہے۔
اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے گوشت کا ہی صدقہ کرنا ہے، آپ نے افضل سمجھا ہوا ہے کہ گوشت کا صدقہ ہے، اب اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو آپ اسے جا کر گوشت دے دیں کہ یہ ہماری طرف سے صدقہ قبول کر لیں، تو وہ بندہ کیا چاہے گا؟ وہ بیماری کی حالت میں یہ چاہے گا کہ مجھے دوائی کی ضرورت ہے، مجھے دوائی لینے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، میں گوشت کا کیا کروں گا؟ تو آپ اگر اس کو دوائی لا کر دیتے ہیں یا دوائی لانے کے لیے اسے آپ پیسے دے دیتے ہیں تو یہ اس کی ضرورت بھی پوری ہوگی، اللہ بھی راضی ہوگا اور اس کا کام بھی ہو جائے گا، آپ کی طرف سے صدقہ بھی ہو جائے گا۔ یہ صدقہ کی افضل ترین قسم ہے۔ اس طرح کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ افضل صدقہ ہے۔ اور یہ جو لوگوں نے ذہن بنا رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے گوشت صدقہ کرنا ہے، ہم نے دالیں صدقہ کرنی ہے، ہم نے پرندوں کو فروخت کر کے خرید کر ان کو آزاد کرنا ہے، ہم نے مچھلیوں کو گوشت ڈالنا ہے یا ہم نے جنگلی جانوروں کو گوشت ڈالنا ہے، وہ آپ کے اندر رحم دلی تو کہہ سکتے ہیں مگر افضل صدقہ نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے اس غلط فہمی کو اپنے دماغ سے، دل سے دور کرنا چاہیے۔ اب رہا دوسرا سوال کہ صدقہ کس کو دیں؟ دیکھیں، جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو صدقہ بھی دے سکتے ہیں۔ اب افضل کیا ہے کہ صدقہ کس کو دیں؟ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ صدقہ کسی مسکین کو دینا ایک صدقہ ہوتا ہے، اگر وہی صدقہ کسی قریبی رشتہ دار کو دے دیں تو یہ دو صدقے شمار ہوں گے، یعنی ایک تو مال کا صدقہ ہوگا، دوسرا صلہ رحمی ہوگی۔ یعنی سب سے افضل صدقہ کسی قریبی مستحق رشتہ دار کو دینا ہے، یہ ڈبل اجر و ثواب ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہماری رشتہ داروں کے ساتھ تو بنتی نہیں، ان کو صدقہ کیوں دیں، بلکہ ہم تو غیروں کو صدقہ دیں گے۔ یہ غلط بات ہے، کیونکہ اگر آپ کی رشتہ داروں کے ساتھ نہیں بنتی پھر بھی آپ ان کو صدقہ دیں تاکہ آپ ڈبل اجر و ثواب کو پا سکیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے رشتہ دار پر صدقہ کرنا افضل ہے جو پوشیدہ دشمنی رکھتا ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ پوشیدہ دشمنی رکھتا ہے، دل کے اندر بغض رکھتا ہے یا حسد رکھتا ہے، مالی طور پر وہ کمزور ہے، تو آپ کا افضل صدقہ یہی ہے کہ آپ اسے صدقہ دیں۔ یہاں پر تو دنیا میں کیا چل رہا ہے، یہاں پر تو تھوڑا جھگڑا ہو گیا تو اب ایک رشتہ دار مالی طور پر کمزور ہے اور دوسرا مالدار ہے، تو مالدار کہے گا کہ ہم اس کو صدقہ کیوں دیں، کیونکہ اس نے تو ہمیں کورٹ میں گھسیٹا ہے، اس نے ہماری عزت اچھالی ہے، اس نے ہماری عزت لوگوں کے اندر خراب کی ہے، تو ہم اس کو کیوں صدقہ دیں؟ حالانکہ ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سن لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کر دوسروں کو صدقہ دیں گے، اللہ تعالی قیامت کے دن ایسے شخص کا صدقہ قبول ہی نہیں کرے گا کہ جس کے قریبی رشتہ دار محتاج رحم ہوں۔ یعنی ایسے بندے کا اللہ رب العزت صدقہ قبول ہی نہیں کریں گے کہ اگر اس بندے کا قریبی رشتہ دار محتاج رحم ہو، صدقہ کا مستحق ہو، مالی طور پر کمزور ہو، مگر یہ بندہ اسے صدقہ دینے کے علاوہ، اسے صدقہ دینے کی بجائے غیر کو صدقہ دیتا ہے، چاہے وہ بھی مستحق ہے، اس بندے کا وہ صدقہ اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ چیزیں سمجھیں کہ آپ اپنے قریبی رشتہ دار کو پہلے دیں۔ اللہ نے جو رشتہ دار بنائے ہیں ہر حال میں، ہر زمانہ میں، ہر معاشرہ میں اس رشتہ دار کا حق پہلے ہے، پہلے اسے دیں، اللہ بھی راضی ہوگا اور آپ کو اجر و ثواب بھی ڈبل ملے گا۔ اب ایک دو سوال ایڈ کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کیا صدقہ دیتے وقت جس کو صدقہ دیں اسے یہ بتانا چاہیے کہ یہ صدقہ کی رقم ہے یا زکوٰۃ کی رقم ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کو یہ مائنڈ میں آ رہا ہے کہ اس کو بتا دیں کہ یہ صدقہ کی رقم ہے یا زکوٰۃ کی ہے، تو وہ اس کو تھوڑا بہت شرمندگی محسوس کرے اور وہ اس کو قبول نہ کرے، تو پھر آپ اسے بالکل نہ بتائیں کہ یہ صدقہ کی ہے یا زکوٰۃ کی ہے۔
ہاں اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ اگر اس کو بتا بھی دیں تو وہ محسوس نہیں کرے گا، شرمندگی محسوس نہیں کرے گا، وہ لے لے گا، تو پھر آپ اسے بتائیں، ورنہ آپ کی نیت کا احتمال ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں یا صدقہ دے رہے ہیں، آپ کی نیت ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے میں فلاں کو دے رہا ہوں، بس وہ زکوٰۃ آپ کی طرف سے ہو گئی، چاہے آپ نے اس لینے والے کو بتایا ہے یا نہیں بتایا۔ دوسری بات، آپ صدقہ دے رہے ہیں، آپ کی نیت ہے کہ میں صدقہ کر رہا ہوں، اب لینے والے کو آپ یہ نہیں بتائیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو بتائیں کہ یہ صدقہ کی رقم ہے، نہیں، آپ نہ بھی بتائیں تو آپ کی طرف سے جو آپ کی نیت تھی وہ آپ کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو صدقہ کے حوالے سے تمام تر معلومات حاصل ہو چکی ہوں گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔